اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں بڑی درد مندانہ میں نے عرض کر دی، درد مندانہ۔ اگر سیاستدان امیر کبیر ہمارا بھلا نہیں کرتے تو چلو ہم ہی ایک دوسرے کا بھلا کرنا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا نفع کرنا شروع کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ اگر بہت زیادہ اونچے درجے کا افسر اگر ہمیں لگتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ کرپٹ ہے، تو جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ، ان جگہوں پہ ہی ہم ایک دوسرے کا بھلا کرنے لگ جائیں۔ چلو مہربانی کرے ریڑھی والا یہ سوچ لے کہ میں نے وہ پھل نہیں لے کے جانا جو لوگوں کو بیمار کر دے گا۔ چلے سبزی والا یہ سوچ لے کہ یہ والی سبزی اب اتنی تباہ کن ہو گئی ہے کہ بیمار کرے یہ کام۔ چلو میڈیکل سٹور والا ہی مہربانی کرے کہ میں نے دعائیں صرف وہ لے کے آنی ہیں جو فائدہ مند ہیں، جو دعائیں ایکسپائر ہو گئی ہیں جن میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے وہ میں نے کام نہیں کرنا۔ اور چلو کریانے والا ہی مہربانی کر دے، وہ بیسن ہی صحیح لے آئے یار، وہ والا نہ بیچے جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث، وہ بوتلیں اصلی بیچے نقلی نہ بیچے، کیونکہ وطن ہمارا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں اوپر کی بات نہیں کرتا، نیچے تک حال اتنا خراب ہے کہ آگے آگے جو پھل دکھانے کو لگائے ہیں وہ اور ہیں، اور ان کے پیچھے جو پڑے ہیں وہ اور ہیں۔ اتنا عجیب منظر، اتنی عجیب۔ میں اب تو چلیں کچھ احباب مجھے سفر کرا دیتے ہیں، ایک زمانے تک میں کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا تھا۔ ایک صاحب کو میں نے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے شیخو پورہ جانا ہے، کتنی دیر رکیں گے؟ میں نے کہا کہ ظاہر ہے جلسہ ہے، فارغ ہوگا تو آ جائیں گے۔ تو شیخو پورہ والوں نے بھی مجھے شیخو پورہ ہی بتایا تھا، تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ 10 کلومیٹر اندر جانا ہے۔ انہوں نے بریک لگا لی وہیں پہ، کہنے لگے جی 10 کلومیٹر اگے جانا ہے تو پیسے نویں طے ہون گے۔ گل شیخو پورے دی ہوئی سی۔ تو میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں ہنس پڑا، پریشان نہیں ہوا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، آپ نے جو کہا وہ درست کہا، لیکن یار میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ شیخو پورہ ہے، تو 10 کلومیٹر تک تو بہرحال ایک شہر ویسے بھی ہوتا ہی ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی ایک باؤنڈری ہے کہ 1 کلومیٹر کے اندر شہر بند ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ تیری سوچ نے ایک بات مجھے، اس دوست کو میں نے سمجھایا، پیارے تھے، قائل کیا، اور میں نے کہا تمہاری سوچ ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ہم بڑے خود غرض ہیں، ہمیں صرف ہمارے حکمران نہیں لوٹتے، بس ہاتھ نہ پہنچے تو انگور کھٹے ہیں، ورنہ اگر پہنچ جائیں تو کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے کسی بندے کو کسی جگہ نیچے لے کے آنے کا کہ ہو 10 کلومیٹر آپ نے تو یہ کہا تھا، اب کیسے بات ہوگی؟ میں نے انہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں اس سے فرق پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک زمانہ میں نے دور دیکھا، اور ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا کہ مجھے ایک جگہ جانا تھا، اللہ اکبر، ایک قاری صاحب تھے، امام صاحب تھے، کسی زمانے میں وہ رہ چکے، تو ہمارے علاقے میں بھی انہوں نے امامت کی تھی، تو میں وہاں جا رہا تھا، تو ان کے گاؤں پہنچنے سٹاپ پہ اتر کے تو میں تانگے پہ بیٹھا۔ تانگے والے کو میں نے کہا کہ وہ چونکہ اپنے گاؤں جا چکے تھے چھوڑ کے ہمارا علاقہ، تو میں نے کہا فلانے قاری صاحب کے یہاں جانا ہے، تو نیچے اتر کے تانگے والا ظاہر ہے کار والے سے تو غریب ہی ہوتا ہے، تو میں نے اس تانگے والے سے کہا کہ میاں کرایہ کتنا تیرا بنتا ہے؟ کہنے لگا میں مولوی صاحب دے پرونے کو کرایہ نہیں لیندہ، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں قرآن پاک پڑھایا ہے، اور انہوں نے ہمیں، اور پھر میں وہ تانگے والا، اس کے کپڑے، اس کی طامت، اس کا سارا کچھ سادہ، تو میں بار بار میرا دل کرتا تھا کہ میری آنکھیں اس کی فوٹو کھینچ لیں، کیا شخص ہے، کیا انداز ہے۔ اور وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب واپس کدوں کو جانا دے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں نے نا جی شام کو ہی واپس لوٹ جانا ہے، تو کہنے لگے میں ڈیگر کو تک تہاڈا ویٹ کراں گا، تو میں تمہیں ڈیکاں گا، ایک سواری کٹ پاواں گا، میرا دل کرتا ہے مولوی صاحب دا پرونا واپس بھی فری جائے۔ کیا اس کی آمدن ہوتی ہے تانگے والے کی؟ وہ بندہ بھی یاد رہ گیا، یہ بندہ بھی یاد رہ گیا۔ خدا را ہم یاد رہیں گے، مہربانی کریں آپ ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا بھلا کریں، ایک دوسرے کی تھوڑی تھوڑی خیر کریں، ایک دوسرے کا تھوڑا تھوڑا نظریہ۔ ایک بندہ مجھے وہ بھی یاد ہے، بس میں بیٹھا تھا تو اس نے نا، ایک بوڑھی اماں نے اسے کہا کہ پتر میرے کو نا کرایہ 14 روپے تھا، تو اس نے کہا پتر میرے کو 10 ہی دے۔ تو اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے۔ تو وہ کنڈکٹر جو تھا گاڑی کا، وہ کہنے لگا اماں جی اتر کے گا نہیں جے جانا؟ کہنے لگی پتر وے جانا ہے، پیدل ٹر جاؤں گی، غریب ہے میرا پتر، زیادہ پیسے نہیں کماندا۔
تو 10 रुपये ही ने। तो वो कैलेंडर भी मुझे याद रह गया, उसने 10 भी अम्मा को वापस कर दी। कहने लगा अम्मा जी कोई गल नहीं, सारी दिहाड़ी कमाई दे ही ने, अल्लाह देवने वाला है, तुसी पैदल ना जावियो, ए 10 रुपये रक्शे वाले नूं दईओ ताकि तुहानूं घर च। और यार एक एक कतरा इस मुल्क में, एक एक आंसू किसी का पूछ लो, ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो आंसू पूछोगे तो बड़े लोग रोना छोड़ देंगे, एक एक दो दो आंसू पूछ लोगे तो बड़े लोग हैं रोना छोड़ देंगे। मैं चूँकि गौर से चीज़ों को, मेरा हाफ़ज़ा बड़ा अच्छा है तो मैं देखता रहता हूँ। मेरी अमशीरा की शादी थी तो मैंने एक फ़र्नीचर वाले से बात की, मैंने कहा भाई इस तरह करके फ़र्नीचर बनाना है। तो कहने लगा घर वास्ते या किसी धी नूं देना जे वडेरे बाबा जी। मैंने कहा जी नहीं। कहने लगा हज़रत जी जिमें दिल करेगा कर लिया जे, धीयां धियानियां दा उंज भी हिस्सा होंदा है। तो मैं बेटियों के लिए, ओ भाई ना कोई उसमें कमी हुई, गरीब आदमी था ना मैंने कोई कमी की, हो गई बात, पर बाबा तो याद रह गया ना। ओ भाई थोड़ा थोड़ा ना, ये वतन हमारा है, ਧੀਆਂ भी ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝੇ। ਅਸੀਂ बड़े चंगे लोग जे, साडे वडेरे सानू ਇਹ नहीं सन कहते फलाने ਦਾ ਜਵਾਈ ਏ, वो सानू कहते सन ये साडे पिंड ਦਾ ਜਵਾਈ ਏ। और चौधरियों का बच्चा भी उतर के सलाम करके कहता था भाजी तुहाडा बैग मैं ना चाला, घर ना छाड़ आवां, अपना कल्चर वापस ले आओ, नहीं चाहिए हमें ज़्यादा मोबाइल, कौन नहीं ज़रूरत हमें टेक्नोलॉजी की, कौन नहीं इतनी लंबी चौड़ी फ़ोटो की, वापस आओ। बेटी इस पिंड ही साड़ी धी विआही है, उत्थे जो बरात जाएगी तो उस धी का भी तोहफा जाएगा, क्योंकि उत्थे ये वापस आ जाओ ना, इतने जदीद बनो कि ख़ुद गर्जी हो ना, ये जुमले बोलो कि मैं ज़रूरत पड़े तो गधे को बाप बना लेता हूँ, इस तरह ना करो। अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। प्यार बांटें, ये वतन हमारा है, हमने यहाँ मिल कर रहना। छोटे छोटे ताउन एक दूसरे के साथ करोगे तो वतन में अख़ुवत बढ़े, प्यार बढ़ेगा, लिल्लाहियत में इजाफा होगा। ये वक़्त बदलता रहा, ये दौर तब्दील होता रहा, लोगों ने अपनी बादशाहियाँ कायम करने के लिए बड़े बड़े कत्ल किए, हलाकू खान ने इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाए, लोगों ने बड़े बड़े जुल्म किए, जबर किए, खौफ और हिरास फैलाया, अपने इक़्तिदार पक्के करने के लिए बड़े बड़े जबर किए। फिर क्या हुआ, ऐसी ऐसी बीमारियां लगी जिनके इलाज ही कोई नहीं थे दुनिया में, भरी हुई तिजोरियां, पैसे बाहर गिर रहे हैं, पर डॉक्टर कह रहा है तेरा मर्ज ही वो है जिसका इलाज ही कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के कानून से जब लोग टकराते हैं फिर पाश पाश हो जाते हैं। वक्त गुजरा, टाइम यजीद का आया, वक्त गुजरा तो टाइम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का आया, टाइम शिमर का आया। 1450 साल गुजरने के बाद इस हजारों के मजमे में से एक एक बच्चे को हदीस याद है कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बताओ यजीद को नहीं आती थी, शिमर को नहीं पता था, कलमा तो पढ़ते थे ना, ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को नहीं पता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कंधों पर हसनैन रहे, इन सब को पता नहीं था, ये जानते नहीं थे कि ये वो हसनैन करीमैन है जिनको हुजूर सुनते थे, फरमाते थे ये मेरे फूल हैं दोनों। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। आज 1450 साल गुजरने के बाद उम्मत को हदीस आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने हसन और हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। कलमा पढ़ते थे, मुसलमान कहलाते थे। 10 मुहर्रम को जुम्मे का दिन था, इमाम हुसैन इमामा बांध के घोड़े पर बैठकर खुतबा देने लगे तो एक शख्स अंदर से बोल के कहने लगा हुसैन तकरीर लंबी ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले ओ नमाजियों, सामने वो शख्सियत खड़ी है जिस पर अभी दुरूद पढ़ेंगे नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, अभी दुरूद पढ़ेंगे हुसैन इब्ने अली पर, अभी शहीद करके अभी दुरूद पढ़ेंगे, वो सामने खड़े। और इमाम हुसैन का एक जुमला तारीख ने यूं लिखा है कि शायद रेत के जर्रे भी तड़प गए। इमाम अली मकाम फरमाने लगे मुझे गौर से देखो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, तुम जानते हो मैं कौन हूं।
نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے. تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے. فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہیں. اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی. میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں, لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں, لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے, لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے, جشن ہوتا رہا. سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا, اس کا نام حور بن یزید تھا. سب سے پہلے اس نے روکا تھا. وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا, واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا, یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے, ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے, تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے, تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بات تھوڑے معاملات ہیں. اوہ سچ بتاؤ نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں, نیزے نکال لیے ہیں, تیر نکل آئے ہیں, تیاری مکمل ہے. مجھے سچ بچاؤ, کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا, کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں, یہی تیاری ہے, یہی پروگرام ہے, یہی پلان ہے, یہی ہوگا. کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں, تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے, حضرت قاسم بن حسن کو, جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو, حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو, حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو, حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود, حضرت عثمان ابن علی کو, ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے. تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے, ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں. حور نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے, کہا پکا ارادہ ہے, تو اس نے کہا یہ زیرہ پکڑو, یہ عہدہ پکڑو, مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے, حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے, یہ رکھو اپنے پاس, مجھے تمہارا. ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا. کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں, میں خطا کار ہوں, میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا, پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے. حضور بھول گیا, غلطی کر بیٹھا, یہ انتے ہوں گے, ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی, اور مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسا نہ ملے گا, مجھے خبر ہے. اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے؟ پہلا مجرم ہوں, میں نے روکا ہے, اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے؟ یہ ظرف, یہ حوصلے, یہ توانائیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں, یہ شیر خدا کی تربیت میں ہیں, یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے. حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا, ہاتھ پھیلائے, فرمایا آجا, لگ جانا میرے سینے کے ساتھ, تو آ جانا, تو نے دیر کی, ہم تو پہلے سے منتظر تھے, تو آ جا, تیری ساری معاف ہیں. حور کے مقدر جاگے, امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا. بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے, ان میں حور شامل. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی رحمتیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا